بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ عربی گرامر کی بنیادی اصطلاحات سے متعلق آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے، جس کے اندر ہم انتہائی اہم چیزیں ان کو جانیں گے اور سیکھیں گے۔ صیغہ کسے کہتے ہیں اور کیا چیز ہوتا ہے؟ کلمہ کی کتنی اقسام ہیں؟ فعل لازم کیا ہے اور متعدی کیا ہے؟ زمانے کی کتنی اقسام ہیں اور کون کون سی ہیں؟ فعل مثبت کیا ہے اور فعل منفی کیا ہے؟ فعل متصرف کسے کہتے ہیں اور غیر متصرف کسے کہتے ہیں؟ فعل معلوم یعنی ایکٹیو وائس کیا ہے اور فعل مجہول یعنی پیسیو وائس عربی میں کیا ہے؟ واحد، تثنیہ اور جمع۔ آج کا سبق بھی انتہائی اہم ہے، ویری امپورٹنٹ ہے، مہم جداً ہے، کیونکہ عربی گرامر کی بنیادی اصطلاحات کو سمجھے بغیر عربی گرامر کو سمجھنا انتہائی مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ پوری توجہ سے اس کو سمجھیں، اپنے پاس چاہے اسکرین شاٹ لے لیں یا نوٹ کر لیں۔ تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں۔ صیغہ عربی گرامر میں کسے کہتے ہیں؟ تو صیغہ کسی لفظ کی وہ خاص شکل ہے جس کے اندر خاص حروف ہوتے ہیں اور حروف کے اوپر حرکات یعنی زبر زیر پیش وہ خاص قسم کی ہوتی ہیں۔ سکنات یعنی سکون بھی جہاں لگانا ہے وہ خاص جگہ پہ لگتا ہے۔ تو خاص حروف کو خاص حرکات کے انداز میں ترتیب دینا، اس کے بعد جو شکل حاصل ہوتی ہے اسے عربی میں صیغہ کہتے ہیں۔ جیسے آپ کے پاس کاف، تا، با، یہ تین حروف ہیں، آپ نے ان تین حروف کو جوڑا، اب تینوں کے اوپر آپ نے زبر لگا دی، کاف پر بھی، تا پر بھی، با پر بھی، تو بن گیا کاتبہ۔ اب دیکھیں تین حروف کو جوڑنا کہ پہلے کون سا بعد میں کون سا، اور تینوں حروف پر خاص قسم کی حرکات کہ ایک زبر ہی ہم نے لگائی، تو اس سے یہ صیغہ بنا کاتبہ، یہ فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے۔ نمبر 2، کلمہ۔ کلمہ اگر آپ کسی بچے سے کہیں بیٹا کلمہ سناؤ تو وہ آپ کو کلمہ اسلام سنائے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لیکن اگر آپ عربی گرامر کے کسی اسٹوڈنٹ سے کہیں کہ بیٹا مجھے کلمہ بتاؤ کسے کہتے ہیں، تو وہ بتائے گا وہ تنہا لفظ ہے، یعنی اکیلا لفظ ہے جو ایک معنی بتائے کہ کلمہ ایک لفظ اور اس کا ایک معنی۔ جیسے قلم ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی معنی ہے۔ کاتبہ یہ ورب ہے، ایک ہی لفظ ہے، اس کا ایک ہی معنی ہے۔ پھر کلمہ کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ عربی گرامر میں اسم، ویسے تو اسم نام کو کہتے ہیں، لیکن اسم وہ کلمہ ہے جس کا معنی دوسرے کلمہ کے ملائے بغیر سمجھ میں آ جائے، یعنی اس اکیلے لفظ سے اس کا معنی سمجھ میں آ جائے اور اس میں کوئی زمانہ یعنی وقت والا معنی نہ پایا جائے۔ زمانے چونکہ تین ہی ہیں، ایک گزرا ہوا جسے ماضی کہتے ہیں، موجودہ جسے حال کہتے ہیں، آنے والا جسے استقبال کہتے ہیں۔ تو اسم میں ان تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ معنی میں نہیں پایا جاتا۔ جیسے خالد بولا، اس کا معنی سمجھ آ گیا، کسی اور لفظ کو ملانے کی ضرورت نہیں۔ فرس گھوڑا بولا تو گھوڑے کی شکل فوراً ذہن میں آ گئی، کسی اور لفظ کو ملانے کی ضرورت نہیں۔ ایسے ہی قلم۔ کلمہ کی دوسری قسم ہے فعل۔ فعل وہ کلمہ ہے جس کا معنی دوسرا کلمہ ملائے بغیر سمجھ میں آ جائے، جیسے اسم کا آتا ہے۔ لیکن اسم اور فعل میں فرق یہ ہے کہ اسم کے اندر کوئی زمانہ اور وقت معنی میں نہیں پایا جاتا، جبکہ فعل کے اندر تین زمانوں میں سے یعنی ماضی، حال، استقبال کوئی ایک زمانہ پایا جائے۔ جیسے نصارہ، اس کا ترجمہ ہے اس نے گزشتہ زمانے میں مدد کی۔ اب دیکھیں نصارہ کا معنی مدد کرنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ زمانہ ماضی بھی اس کے معنی میں پایا جاتا ہے، تو اسے کہتے ہیں فعل۔ کلمہ کی تیسری قسم ہے حرف۔ حرف وہ کلمہ ہے جس کا معنی دوسرا کلمہ ملائے بغیر سمجھ میں نہ آئے۔ اسم اور فعل کا معنی بغیر دوسرا کلمہ ملائے سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن حرف کا نہیں آتا۔ جیسے ان، اگر آپ کے سامنے کوئی اگر کہتا رہے تو آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا جب تک کہ اس کے ساتھ اور لفظ نہ ملائے۔ ایسے ہی لم، نہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی کے جواب میں کہے تو وہ جواب اس کے ساتھ ملا، پھر اس کا معنی سمجھ آیا۔ اگر اس کے ساتھ کوئی لفظ یا جملہ نہیں ملے گا تو اس کا معنی سمجھ نہیں آئے گا۔ عربی گرامر میں زمانہ وقت کو کہتے ہیں، اور میں عرض کر چکا کہ وقت تین ہیں، ماضی یعنی گزشتہ وقت جو گزر چکا، حال موجودہ وقت جس میں ہم موجود ہیں، مستقبل
آنے والا وقت یعنی فیوچر۔ فعل کی دو اور قسمیں ہیں، ایک کو فعل معلوم کہتے ہیں، دوسرے کو فعل مجہول کہتے ہیں۔ فعل معلوم وہ فعل ہے جس کا فاعل یعنی کام کرنے والا وہاں ذکر ہو، اس کو کہتے ہیں فعل معلوم۔ جیسے نصر زید، مدد کی، نصر کا معنی مدد کی، کس نے مدد کی؟ مدد کرنے والا بھی ہمیں معلوم ہے، وہ ہے زید، اور یہاں ذکر بھی ہے، اسے کہتے ہیں فعل معلوم۔ دوسرا ہے فعل مجہول، اس کے اپوزٹ وہ کیا ہے؟ وہ فعل ہے جس کا فاعل یعنی سبجیکٹ یعنی کرنے والا اس کو ذکر نہ کیا گیا ہو، چاہے اس کا آپ کو پتہ ہے تو آپ سامنے والے بندے کو نہیں بتانا چاہتے، یا ہو سکتا ہے آپ کو بھی پتہ نہ ہو۔ جیسے نصیر، مدد کی گئی، کس کی؟ زید، زید کی، لیکن کرنے والا کون ہے اس کا ذکر نہیں، یا تو بولنے والے نے اس لیے بیان نہیں کیا کہ اسے بھی پتہ نہیں، یا اسے پتہ تو ہے لیکن اس نے ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ اپنے مخاطب کو نہیں بتانا چاہتا۔ فعل کی ایک اور تقسیم ہے جسے مثبت اور منفی کہتے ہیں۔ مثبت جسے آپ انگلش میں پازیٹیو اور منفی جسے انگلش میں نیگیٹو کہتے ہیں۔ تو فعل مثبت وہ ہے جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھ میں آئے، جیسے نفر زید، زید نے مدد کی، تو کام کا کرنا، مدد کرنا سمجھ آیا۔ نام زید، زید سو گیا، تو زید کا سونا یعنی کام ہونا سمجھ میں آیا۔ اس کے اپوزٹ فعل منفی، وہ فعل جس میں کسی کام کا نہ ہونا یا نہ کرنا سمجھا جائے، جیسے ما نصر زید، زید نے مدد نہیں کی، تو مدد نہ کرنا، مدد ایک کام ہے، اس کا نہ کرنا یہاں سمجھ میں آیا۔ یا ما نام زید، زید نہیں سویا، تو زید کا نہ سونا، ایک کام کا نہ ہونا، وہ ہمیں سمجھ میں آیا۔ فعل کی ایک اور قسم بھی ہے جس کو فعل لازم اور فعل متعدی کہتے ہیں۔ فعل لازم عربی میں وہ فعل ہے جس میں فاعل ذکر کرنے پر بات پوری ہو جائے۔ ہم نے فعل کے بعد فاعل ذکر کیا، بات مکمل ہو گئی، آپ کو سمجھ میں آ گئی، اور سننے والے کے ذہن میں کوئی سوال نہیں، اور اسے مفعول بھی یعنی آبجیکٹ کی ضرورت نہ ہو۔ جیسے نام حامد، حامد سو گیا۔ اب یہ بات آپ نے سنی، بات سمجھ میں آ گئی، مخاطب کے ذہن میں کوئی سوال نہیں اس کے اوپر۔ لیکن فعل متعدی وہ ہے جس میں بات فاعل کے ساتھ پوری نہ ہو بلکہ مفعول بھی یعنی آبجیکٹ کی بھی ضرورت پڑتی ہو بات کو مکمل کرنے میں۔ اگر آپ آبجیکٹ ذکر نہیں کریں گے تو سننے والے کے ذہن میں سوال آئے گا، اور وہ کیا کے ذریعے سوال کرے گا۔ تو گویا کیا کے ذریعے جہاں سوال آ سکتا ہو وہ فعل متعدی ہے، اور جہاں کیا کے ذریعے سوال نہیں آ سکتا وہ فعل لازم ہے۔ جیسے فعل متعدی کی مثال دیکھیں، حفظ محمود، حفظ اس کا معنی ہے یاد کرنا، محمود نے یاد کیا۔ اب محمود اس کا سبجیکٹ ہے، ابھی ہم نے آبجیکٹ نہیں کیا، تو فوراً سامع کے ذہن میں آئے گا، مخاطب کے ذہن میں، کہ اس نے کیا یاد کیا۔ جب آپ کہیں گے الدرس، درس عربی میں لیسن اور سبق کو کہتے ہیں، محمود نے سبق یاد کیا، تو اب بات مکمل ہوئی۔ تو فعل متعدی جس میں سبجیکٹ اور فاعل سے بات مکمل نہیں ہوتی بلکہ اس کے لیے آبجیکٹ اور مفعول بھی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ فعل کی ایک اور تقسیم بھی ہے جس کو کہتے ہیں فعل متصرف اور فعل غیر متصرف۔ فعل متصرف، متصرف یہ صرف سے ہے، صاد را فا، صرف کا معنی ہوتا ہے پھرنا، بدلنا۔ فعل متصرف وہ ورب اور فعل ہے جو بار بار پھرتا ہو، یعنی اس سے تینوں زمانوں سے متعلق ورب بن سکتے ہوں۔ ماضی کی گردان، ماضی گزشتہ زمانے کو کہتے ہیں۔ مضارع کی گردان، اس سے مضارع کے ورب بن سکتے ہوں، امر کے ورب بن سکتے ہوں، نہیں کے ورب، یعنی جس سے تمام گردانیں استعمال ہوں، تمام صیغے اور ورب استعمال ہوں، اس کو فعل متصرف کہتے ہیں۔ جیسے نصر، یہ نصر، تو نصر ماضی، پھر ینصر اسی سے فعل مضارع، انصر اسی سے فعل امر۔ اس کے اپوزٹ ہے فعل غیر متصرف، وہ فعل جس سے صرف ماضی یا امر استعمال ہو، کبھی ماضی استعمال ہو، نہ مضارع آتا ہو، نہ امر آتا ہو، نہ نہیں آتا ہو، نہ فعل جہد آتا ہو، صرف ماضی آیا، یا اس سے صرف فعل امر استعمال ہوا، نہ ماضی نہ مضارع، تو فعل غیر متصرف وہ ہے جس سے تمام فعل کی گردانیں اور فعل کے صیغے نہ آتے ہوں، اسے فعل غیر متصرف کہتے ہیں۔ آخری اصطلاح آج کے لیکچر میں وہ ہے ہمارے پاس واحد، تثنیہ اور جمع۔
واحد ایک فرد یا ایک چیز کو کہتے ہیں جسے ہم انگلش میں سنگولر بولتے ہیں۔ تثنیہ دو فرد یا دو چیزوں کو کہتے ہیں جسے انگلش میں ڈوئل بولتے ہیں، جبکہ جمع تین یا تین سے زیادہ چیزوں کو کہتے ہیں جسے انگلش میں پلورل بولتے ہیں۔